السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بخیر عافیت سے ہوں، جس سے کہ آپ کے علم ہے نکم مہر کے عنوان پر سوال و جواب چل رہے ہیں۔ آج یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ عورت لڑکی حق مہر کس طرح معاف کر سکتی ہے۔ یہ سوال یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو آپ غور و فکر کے ساتھ سنیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ چلتے ہیں اپنے سوال و جواب کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق مہر عورت کس طرح معاف کر سکتی ہے؟ سوال پیش کیا جا رہا ہے۔ سوال: میں آپ سے ایک شرعی سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو حق مہر اپنی خوشی سے معاف کر دیا۔ میں نے اپنی زبان سے اور سادہ کاغذ پر لکھ کر دے دیا ہے۔ کیا اتنے کہنے اور لکھ دینے سے حق مہر معاف ہو جاتا ہے؟ اسلام اور شرعی حیثیت سے کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ سوال تھا محترمہ کی طرف سے۔ اب اس کا جواب پیش کیا جا رہا ہے۔ جواب: حق مہر عورت کا شوہر کے ذمے قرض ہے۔ اگر صاحب قرض مقروض کو زبانی یا تحریری طور پر معاف کر دے تو حق مہر تو معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مہر بھی عورت کے معاف کر دینے سے معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سوال جو کہ ایک محترمہ ہے جو ان کی شادی وغیرہ ہوئی ہے ماشاءاللہ سے، تو یہ کہ ان کی طرف سے یہ سوال پیش کیا گیا ہے کہ اب آئے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے انہوں نے بات کو لکھا ہے کہ انہوں نے بخوشی یعنی کہ اپنے زبانی طور پر بھی اور اپنی فعلی طور پر بھی، یعنی کہ انہوں نے اس کو زبانی طور پر بھی اور تحریری طور پر بھی انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ انہوں نے زبان سے بھی انہوں نے حق مہر کو معاف کر دیا، اور یہ کہ تحریری طور پر ایک کاغذ کے اوپر بھی انہوں نے لکھتے کہ میں حق مہر کو معاف کر دیا میں نے۔ تو ان کو یہ شبہہ ہے کہ آئے کہ اس صورت میں حق مہر معاف ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، یا کچھ اور چیزیں کرنی پڑیں گی جس کی سے حق مہر معاف ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے سوال پیش کیا ہے، ماشاءاللہ نیک خاتون معلوم ہوتی ہیں۔ تو یہ کہ انہوں نے اس کا یہ سوال تھا جو کہ ایک محترمے کی طرف سے ان خاتون کی طرف سے پیش کیا گیا۔ اب اس کا یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ جو آپ نے حق مہر جو زبانی طور پر جو لکھا یہ بھی درست ہے، اور جو تحریری طور پر آپ نے معاف کیا ہے، دونوں فعل آپ کے درست ہیں، کیونکہ مہر جو کہ ایک تحفہ ہے جو کہ لڑکے کے مرد کے ذمے، شوہر کے ذمے، لڑکی شوہر کے ذمے قرض ہوتا ہے، جو کہ وہ جس طرح باقی قرض ہوتے ہیں، باقی قرض کی ادائیگی واجب الادا ہے۔ اگر وہ اس کا انتقال ہو جائے تو اس صورت میں بھی اس کے طریقے سے اس کو مہر دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ مہر جو حق مہر یہ لڑکی کا شوہر کے اوپر کیا یہ حق ہے۔ اسی طرح باقی جو مہر ہوتے ہیں، باقی جو قرض ہوتے ہیں وہ واجب الادا ہوتے ہیں۔ اس کے بننے کے بعد اس کے ورثاء اس کو حق مہر کو دیتے ہیں، اور اس قرض کو ان کے اوپر ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے مرنے سے پہلے یا مرنے کے بعد، اس کے تدفین کے بعد وہ اس کو ادا کریں، اور وہ رقم واجب الادا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو حق مہر ہے یہ بھی ایک بیوی کا شوہر کے اوپر قرض ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کا انتقال ہو جائے اس کے بعد اس کے ذمے، تو اس کا اگر انتقال ہو جائے تو اگر اس کو کچھ چیزیں چھوڑ کے گیا، مالیت وغیرہ جس سے کہ پیچھے بیان کیا گیا تھا، کپڑے وغیرہ، تو اس کے حق مہر اس کے طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ اگر وہ کچھ مالیت چھوڑ کے نہیں گیا تو علمان الحفیظ تھا، تو اس صورت میں وہ مہر اس کے ورثاء پر لازم نہیں ہوگا، اور یہ کہ وہ گنہگار ہوگا۔ اسی طرح یہ قرض تھا، جیسے کہ قرض ہے، اسی طرح یہ قرض ہے بیوی کا شوہر کے اوپر، اس طرح اور قرض دینا واجب الادا ہوتے ہیں شوہر کو، دوسرے حضرات کو۔ تو اسی طرح یہ بیوی کا قرض ہے شوہر کے اوپر، تو یہ بھی واجب الادا ہوگا۔ اگر وہ بیوی جیسے کہ دوسرے قرض خواہ ہوتا ہے، وہ اگر معاف کر دے تو وہ مقروض سے معاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ یہاں پر بھی عورت کا ایک قرض ہے اس کے شوہر کے اوپر، عورت قرض خواہ ہے، مرد مقروض ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی عورت معاف کر دے تو یہ مقروض جو اس کا ہسبینڈ ہے، شوہر ہے، وہ مقروض ہے، تو اسی طرح یہ قرض بھی اس سے معاف ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کوئی آپ نے تحریری طور پر جو نے لکھا ہے زبانی طور پر، تو اسی طرح زبانی طور پر لکھیں یا تحریری طور پر لکھیں، اور اس صورت میں کہ وہ بخوشی لکھیں، کسی کا زور نہ ہو، تو اس صورت میں حق مہر معاف ہو سکتا ہے۔ ہماری امید ہے کہ آپ کی بات واضح ہو گئی ہوگی۔
آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس جو سوال جواب وہ آپ پیش کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے مسائل کو میں اس کو میں حل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجیے. فیس بک پہ آن لائن قرآن مجید کلاسز کے نام سے، انسٹا کے نام پہ محمد زید کے نام سے، اسنیپ پہ مولانا محمد زید کے نام سے، ٹک ٹاک کے نام محمد زید کے نام سے میری آئی ڈی مینشن ہے، اس کو بھی فالو کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ کل نئے سوال اور جواب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.